والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیًا آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، کہو صلو علیہ وآلہ۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب وہ زلف سنوارا کرتے ہیں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز دے وچ نخرے دے، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدا اتھے سب بھی مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اس نعرہ حق سے باطل ہوا برباد۔ توجہ نہ سنیا جے، مرد کلندر دے کمرے دے نا اتنے نعرہ لکھیا سی دہلیز تے۔ جدو میں انہاں کول حاضر ہویا تو میں کمرے جان لگا تو مرد کلندر نے اپنے نا کمرے دے اتنے لکھایا سی بابا جی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نعرہ حق سے باطل ہوا برباد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و عظم شانہ، خالق کائنات، مالک شش ہاتھی، اللہ تعالیٰ تعریفاں۔ درود سونے نبی، رحیم نبی، کریم نبی، بے کساں دے کس، بے سہاریاں دے سہارا، یتیماں دے آقا، غریباں دے مولا، شہنشاہ حسینہ، ہادی کل، دنائے سبل، اسم الرسل، معصوم آمنہ، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، رازدار ماں اوہا، صاحب علم نشرہ، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، جلوہ صبح ازل، نور لم یزل، سیدنا و سندنا حبیبنا و طبیبنا و حبیب رب قلوبنا، غوثنا و غیاثنا، آلانا و اولانا و مولانا و مأوانا و ملجانا، احمد مجتبی محبوب خدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ جو میری 396 نمبر جے صاحب دی گاڑی ہے وہ سائڈ تے کر دیو، باہر کوئی پریشانی بنی ہے رستے دے اندر۔ 396 نمبر جی دی گاڑی ہے، کوئی دوست اتنے بیٹھا تو سائڈ تے کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد، عزیزو دوستو ساتھیو، میرے نہایت ادب و احترام دے قابل حضرت علامہ مولانا سید ظاہر حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیصل محمود بٹھیلوی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا محمد شہباز سلمانی صاحب، ناظم خدمت خلق TLP لبیک پاکستان، اور علامہ مختار صاحب، جنہیں بھی دوست حاضر ہو، اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ مسجد کے اندر جدو آ بھی گئے تو وہ بندہ تشریف نہیں لے کے آتا، چاہے وہ میں ہوا چاہے کوئی بھی ہوئے، جس جگہ تے جا کے عزت دیتی جائے اس جگہ نہ اندر بندہ تشریف لے کے آیا ہے، تے جیڑی جگہ عزت دے دے وہ دے اندر بندہ حاضر ہو۔ یہ مسجد صدقے سن عزت ملی ہے، جن بھی تسی حاضر ہو، ایک مقصد واسطے بیٹھے ہیں، 2-3 گلاں کر کے میں اجازت چاہواں گا۔ بڑیاں مختصر جی بڑی کلوز جی گفتگو کرنی ہے۔ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ اچھا بیان کیتا، اور میں خوشک مولوی بھی نہیں کہ میں کسی تے اعتراض کراں، نہ کسی پیر تے، نہ کسی عالم تے، نہ کسی فقیر تے۔ بھائی جان صاحب تیری بندیاں چنگیاں یا مندیاں، ٹھیک ہے صاحب جی۔ میں بالکل 2-3 گلاں تہاڈے سامنے کر کے تے اجازت چاہنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے سورۃ احزاب پارہ نمبر 21 ہے، شان نزول مدینہ پاک ہے، 9 رکوع نے، 73 آیات تے سورت مشتمل ہے۔
وہ دی ایت نمبر 21 دا کچھ جز پڑھیا ہے، مکمل ایت نہیں پڑھی. فرمایا تحقیق میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے کی سی بہترین نمونہ. پر گل یہ نہیں کہ بھائی جان اسی نمونے نو چھڑ دیتا، اسی اس نبی پاک دی سیرت تو ہٹ کے اسی اپنا قول فعل لباس حال چال کال عقیقے تو لے کے شادی تک ویکھ لو کہ بھائی جان سن مصطفیٰ دی سیرت نظر نہیں آتی. سیرت جدو مصطفیٰ دی اپناواں دے تے بھائی جان پھر زندگی آسان ہو گئی. اصل زندگی کے اندر بڑیاں جیاں پریشانیاں بڑیاں مصیبتاں جڑیاں نے اپنے اوپر ڈال لئیاں نے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جتھے سن مصطفیٰ نے چھڈیا سی، علامہ اقبال آکھیا تھے تو وہ بات مارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مہ مست تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. اساں جدو قرآن نو چھڈیا تے پھر بھائی جان میں ویکھ رہا سا علامہ صاحب تقریر کر رہے سن، انہاں قرآن کی آیت پڑھی ہے تساں 200 روپیہ رکھیا، جدو انہاں شعر پڑھے نے تساں 2000 روپیہ رکھیا. پھر تساں قرآن نو زیادہ شعراں نو ترجیح دیتی ہے نا، قرآن نو زیادہ کوئی شعراں نو سمجھیا نا بھائی جان. میں گل حق دی کرن دا قائل ہاں، میں اعتراض نہیں کر رہا نہ تواڈے تے نہ انہاں تے. بھائی جان قاری صاحب تلاوت کردے ہوندے یقین کرو بندے انہیں پیسے نہیں دیندے، جدو نہ کھانے شعر پڑھن لگ پیندا پھر بندے بڑے پیسے دیندے نے. بھائی جان کچھ قرآن نو تے سمجھو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ہار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. ورنہ کربلا دی تاریخ ساڈے سامنے موجود ہے، بدر دی تاریخ ساڈے کول موجود ہے، احد دی تاریخ ساڈے کول موجود ہے. کربلا دا جدو ماحول آیا نا تے سامنے عشق آ کے کھلو گیا میرے حسین دے. انہیں آخیا اج دین بڑا پریشان ہے، اج دین بڑا پریشان ہے، حسین کی کرنا چاہیے ہے؟ آپ نے فرمایا دین پریشان نہ ہوئے، علی اکبر قربان. انہیں آخیا دین پریشان ہے، فرمایا علی اصغر قربان. انہیں آخیا دین تے حملہ ہونے لگا، فرمایا میرا عباس قربان. انہیں آخیا دین تے حملہ ہونے لگا، فرمایا ہور قربان. انہیں آخیا دین آج آ گیا غیران دی ذات اندر، فرمایا علی بن ابو بکر قربان، علی بن عمر قربان، فرمایا حضرت قاسم قربان. انہیں آخیا پھر حسین کی کرے گا؟ فرمایا میں نانے دے دین نو کمزور نہیں ہوواں گا، ہون دیاں گا. یہ بدر دی محنت ہے، یہ طائف دی محنت ہے، یہ احد دی محنت ہے، خالد بن ولید دی تلوار دی محنت ہے، فرمایا ابو بکر صدیق دی محنت ہے، عمر پاک دی محنت ہے، حضرت عثمان ذی نورین دی محنت ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا میرے بابا دی محنت ہے. میں دین نو پریشان نہیں ہون دیاں گا. دین نے آخیا پھر کی کرے گا؟ فرمایا میں ایک گل کرنا، اپنا تن من جان سارا کچھ دیاں گا، نانے تے دین نو پریشان نہیں ہون دیاں گا. جب دین نے یہ گل سنی نا، انہیں آخیا حسین پھر تیرا میرا وعدہ، جے تو دین نو پریشان نہیں ہون دے گا قیامت تک میرا وعدہ جڑا تیرا نام لوے گا میں ان بھی زندگی عطا فرما دے گا. جڑا تیرا نام لوے گا میں ان کی زندگی عطا فرما دا. میں بالکل کسی نہیں آخنا سبحان اللہ بولو اچھی بولو نعرہ مارو وہ کرو کی کر دیو کی نہیں کر دے، میرا ایک کام ہی نہیں. بھائی جان میں بالکل کسی نہیں کہنا اسا کی کرنا تختہ گارے نو سن کی لگے شہر ببول دے نال، اسا اپنی بال کے سیکنی ہے سن کی لگے کسی اور دے نال. پر مصطفیٰ دے غلاموں جرا میری گل سمجھا جا کہ حسین تیرا میرا وعدہ جیڑا تیرا نام لوے گا میں ان بھی زندگی عطا کراں گا. امام زین العابدین نو کڑیاں لگیاں بیڑیاں لگیاں، میرے امام جا رہے نے ایک جگہ تے یزید نے قافلہ روکیا تے کچی بستی دے اندروں ایک مائی نکلی. مائی قافلہ ویکھ کہندی ہے قافلے والی تواڈے چ کوئی بندہ دم کر لیندا ہے؟ میرے امام زین العابدین خاموش. آکھیا قافلے والے یزیدیوں کوئی دم کر لیندا ہے؟ کوئی نہیں بولیا. جدوں یزیدیوں دا نام لیا نا تے حسین دا پتر کھڑا ہو گیا. آکھیا اما اج سارے یزیدی نہیں وچ پتر حسین دا بھی بیٹھا ہوا ہے. حسین ہوے جڑا زندہ دیندا ہے، نام نو تقویت دیندا ہے. حسین دا نام آوے تے خون چ حرارت آ جاندی ہے. حسین دا نام آوے تے اکھاں چ پانی آ جاندا ہے. او جنگ پانی دی نہیں سی، جنگ محمد مصطفیٰ دے دین دی سی. امام زین العابدین کھڑے ہوئے آکھے اما کوئی نہیں گل کردا، میں حسین دا پتر دم کر لینا. میں سمجھی نہ حسین کون ہے. آکھے وہ پتر پھر میرے نال آ. جزیریاں کوئی اجازت لے کے امام نو کڑیاں لگیاں نے بیڑیاں لگیاں. جان مائی دے گھر پہنچے نا میرے امام تے مائی نے آکھا پتر ٹھہر میں پردہ کرا رہا. مائی اندر گئی تے نور سیٹ تک لیا. میرے کریم نبی دے غلاموں میرے امام زین العابدین دے کول آ کے کہندی ہے پتر جا ٹر جا جا ٹر جا. میرے امام کہنے لگے اما بلا کے آندا ہی تو ہن فرمانی ہے ٹر جا. میں کہ نہیں جانا. آکھیا ہن دم تو اگلی بیماری لگ گئی ہے، مطلب ایسی کہ پتر فوت ہو گیا ہے. میرے امام نے ان کڑیاں نو چھڈیا. بھائی جان میرے کریم نبی دے غلاموں امام زین العابدین نے آکھیا اما پرا ہٹ جا، جدا کائنات وچ کوئی نہیں دم کردا حسین دا پتر او دا دم کر کے وکھائے گا. کائنات میں جدا کوئی نہیں دم کردا میں اودا بھی دم کراں گا. امام زین العابدین اندر گئے. کتاب دا میرے کو حوالہ موجود ہے پر دینا نہیں ہے. امام زین العابدین اندر گئے جا کے دیکھا پتر مریا تو کپڑا پایا، اپنے کپڑا لایا. فرمایا قم باذن اللہ
پتر ہاتھ بن چھندا آیا کھلو گیا کلمہ پڑھدا آیا سامنے مائی نے آکھا بے سونی صورت والیا تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ایک ایک ادا پیارے بے مثالی ہے میں صدقے جاواں میرے کدا پتر ہے ایڈی سونی صورت والیا فرمایا حسین دا آکھا کیڑا حسین فرمایا اماں جی نے کربلا دے اندر سارا کو دے دیتا ہے تے مائی کہنے لگی میں صدقے جاواں بے پتر ایک گل تے دس میں سنیا حسین دے شہید ہو گئے نے تڑ کربلا تڑ جڑا کربلا اندر سر نیزے دی نوک تے لے کے جا رہے سن یزیدی بے پترا میرے ایک گل تے دس اے تے مردہ زندہ کر لئی تے جڑے کربلا اندر پہلے انہوں نے زندہ کیوں نہیں کیتا میرے امام حسین العابدین بولے آکھا اماں تے مردہ سے زندہ کر لیا ہے کہ جن رب دا قرآن آکھے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اماں جڑے اگے زندہ نہیں انہوں نے میں زندہ کی کرنا ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے میرا عشق دادا کرو دو گلا سنائیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اچھا بھائی میرے کریم نبی دے غلاموں موضوع تے میرا اور سی میں وہ گل کو سنا کے زیادہ چاہنا پتہ لگا جنہیں قرآن نال محبت کیتی ہے مردے دے کول کھلوے تے زندہ کر دیندا اسی کیویں مردہ لگے پھرنے ہاں ساڈیاں لاشاں مردیاں نہیں بھائی جان جدو ختم کل ہوندا ہے تے قرآن جدو گھر شادی ہوندی ہے تے پھر ڈانس ختم اسا دین نو اونہ منیا جنی تہاڈی لوڑ ہے میں دین نو اونہ منیا جنی مینوں لوڑ ہے کدی دین نو اج منیا آندا جویں حسین نے مننا سی رب کعبہ دی قسم اے ظالماں دی کی طاقت سی فلسطین دے اوتے کوئی میزائل گراندے انہاں دی کی طاقت سی ساڈیاں بیٹیاں نوں ذبح کردے امریکہ کتے دی کی طاقت سی اسرائیل دی کی طاقت سی غزہ تے او بم ماردا انہاں دی کی طاقت سی کدی تھوڑا پورا نوں کدی تباہ کر دے یا شام اندر بم مار دے یا ایران تباہ ہوندا یا فلسطین تباہ ہوندا یا اسرائیل فلسطین تباہ ہوندا یا غزہ تباہ ہوندا یا بوسرا دے اندر خون بہندا یا تورا پھورا دے اندر ہی ہوندا یا غزہ دی پٹی اندر خون بہندا انہاں دی طاقت نہیں سی بھائی جان غلامی تاں پہ کرنے آ اسا دین نو نہیں منیا اسا اپنے من دی مرضی کیتی ہے کدی اس دین نو منیا ہوندا جڑا کربلا اندر حسین کھلار گیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے تیرا تے میرا ایمان کمزور ہو سکتا ہے قیامت تک دین کمزور نہیں ہو سکتا کیونکہ ان خون حسین دا لگ گیا ہے جن خون حسین دا لگے وہ اج بھی زندہ باد ہے تے کل بھی زندہ باد ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء دے دور چ کمائی گل میری آخری بات چھوٹی کریے کیونکہ تقریراں نال بندے کو نہیں رجدے بھی تہاڈا سی تقریر نال ہوئی رجدا دل اندر عشق مصطفیٰ ہوئے نہیں تے بندے ٹائم ویلے ہوندے نے ولیمیاں تے کسے نے کبھی ٹائم ویکھیا اوتے لکھیا ہے جی 2 بجے کھانا دتا جائے گا پورے 2 بجے کھانا 4 بجے تو پہلا کبھی کھانا لبدا ہے میں بھی جاندا نہیں لبدا کون بولتا ہے مولوی صاحب جی کوئی بندہ نہیں بولتا تھی مولوی صاحب 5 منٹ جنازے تو لیٹ ہوں گے چھٹی نہ ہوگی تو میں چاہیے ہے اپنے بھی خفا بگانے بھی ناخوش میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا قلب بات وہی کرتا ہوں جو سمجھتا ہوں حق میں افلائی مسجد ہوں میں تہذیب کا فرزند اور بھائی جان نہ بولوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے بولتا ہوں تو زمانے کو کھٹتا ہوں میں بھائی جان کو 1 منٹ مولوی لیٹ ہوئے تھے چھٹی نماز تو لیٹ ہوئے تھے چھٹی جمعے تو لیٹ ہوئے تھے چھٹی انتظامیہ نے مولوی صاحب اٹھو تے سارا کچھ چکو میرے کریم نبی دے غلاموں ولیمے تے کوئی بھی نہیں بولیا کیونکہ سب دین نو قید بنایا ہے تے اپنے آپ نو آزاد رکھیا ہے کدی وہ زمانے میں میرے حسین نے منے ہیں کدی وہ زمانے میں غازی عباس نے منے ہیں غازی عباس تلوار کڈی تے حسین دے سامنے خیمے تے کھڑے ہو گئے فرمایا یزیدیو سن لو میں حسین دا غلام ہاں اج تک میں ویر نہیں آکھیا جن یتیم بچے کرانے نے میرے سامنے آ جائے جنی دیر تک حسین دا غازی دا ساہ چلتا ہے جنی دیر تک غازی دے وفا دے ساہ نے کسے ماں دے پتر دی جرت نہیں حسین ودو اکھ پٹ کے بھی ویکھ جاوے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مائی نے پتر دیا کتاب دا نام مدارج النبوت لکھی کنے میں شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی یہ جنا سب تو پہلے ہندوستان دے اندر جنہیں دین اسلام پھیلایا ہوگا نام شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی نبی پاک نے گنبد دے سامنے بیٹھ کے درس دیندے نے میری آقا دی زیارت ہوئی فرمایا چل ہندوستان دی زمین تے جا کے اسلام پھیلا عرض کی سونیا میں تیرا گنبد چھڑ دیواں میں تیرا روضہ چھڑ دیاں میں مدینے ٹر جاواں میری آقا نے فرمایا اتھوں جدوں دل پریشان ہوندا ہی نا تے تو وینا گنبد جدوں اوتھے جائے گا دل پریشان ہویا تے گنبد حضرہ والا تیرے سامنے آ جائے گا اے امیر المجاہدین نے سن فرماندے انہیں جانا انہیں مانا اور بھائی جان ایویں نہیں سن بابا جی نعرہ لاتے کیونکہ بابا جی جدوں اک پٹتے سن مدینے والا سامنے آ جاتا سی
میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں مائی پتر لیا مکے کی ہجرت کی تھی، ٹرن لگی تو آگے شریک برادری آ گئی، بقا کیسی فنا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے کبھی اس جہاں میں آ نکلے کبھی اس جہاں میں جا ٹھہرے، اور جب وہ بندہ بیمار ہو جائے پھر قبر دا ڈر کو نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے حضرت عمر کو یہ مسئلہ حل کرایا، فرمایا عمر قبر وچ حساب دے لوے گا، قبر چ گزارا ہو جائے گا؟ حضرت عمر آخیا حضور اینا دس جو اتنے تہاڈی محبت موجود ہوے دی، تہاڈی پہچان ہوے دی۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے دل چ میری محبت ہوے دی، تے حضرت عمر اٹھ بیٹھے، آخیا سونیا رب کعبہ دی قسم میں فرشتیاں بھی چکر چ نہ پا چھڑیا تے میرا نام عمر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او کہ، میرے آقا حضور دسو ماں دے شکم منڈا کے قبر؟ میرے آقا نے فرمایا قبر۔ حضرت عمر عرض کردے نے حضور جڑا رب ماں دے شکم اندر تکلیف نہیں آن دیندا قبر وچ کیویں تکلیف آن دے گا؟ جے ختم نبوت دا پہرا دیتا ہوئے نا مان لیا ہوئے سرکار نو تے قبر دا ڈر نہیں ہوندا۔ اور بھائی جان شاہ فتح اللہ شریف انڈیا دے اندر ایک مرد گزریا ہے، جنازہ جا رہا سی، اللہ دا ولی سن تے ہندوؤں دی عورتاں نکلیاں باہر، وہ کہنے لگی یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہیں آکھا جی شاہ فتح اللہ شریفی، انہیں آکھا گجب ہو گیا گجب، انہیں آکھا جی کی ہویا ہے؟ انہیں آکھا دن منگل دا تے اللہ دا ولی مر گیا ہے، کیویں ہونا چاہیے ہے؟ اللہ دا ولی تے جمعے یا جمعرات جانا چاہیے ہے، انہاں دا تے دن ہوے تے جدوں شاہ فتح اللہ شریفی اٹھے تے چار پائی تے بیٹھ کے فرماندے نے او بیٹھیو جدوں تساں آکھیا ہن میں اودوں ہی مار کے جاواں گا۔ جمعہ دا دن آیا کہ اللہ دے ولی پھر ٹر گئے، جنازہ سی کلمے دی پکار کہ واقعی وہ جڑیاں سن ہندریاں تے سکھلیاں وہ نکلیاں باہر تے اندر واقعی اللہ دا ولی تے ہے، ویکھنا جو میرا رات نو مر گیا تے آپ پھر اٹھ کے چار بائی تے بیٹھ کے فرماندے نے میں دو باری مریا تسی اکو باری مرو، ہم مصطفیٰ دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لے؟ پھر جنہاں نے ویکھیا وہ کلمہ ہی پڑھدا گیا، جنہاں نہیں تکیا وہ کرن گلاں، جنہاں ویکھ لیا بول دے نہیں، جڑے باہر راز حقیقت دے اور راز حقیقت بول دے نہیں۔ مائی نو نہ پڑھ لیا، مائی آکھیا میں جانا یار مگر، انہیں آکھیا پھر سارا کو چھڑنا پوے گا، انہیں آکھیا چھڑ دیتا، انہیں آکھیا زمین مائی آکھیا لے لو، مکان مائی آکھیا لے لو، انہیں آکھیا سارا کوئی بکریاں مائی آکھیا لے لو، ایکو پتر سی لے کے تے سیدھا مدینے آ گئی۔ جنی دیر تک میری گل توجہ نہ سنیا، جنی دیر تک بندہ کسی چیز دا مول نہیں دے لینا وہ اوقات سمجھ نہیں ہوتی۔ تساں تے میں کلمہ پڑھ لیا، گود وچوں سان کی پتہ لگے کلمہ کی شے، گود وچوں جے لبا ہے، کدی یہ لبا ہوندا جنگ لا کے، کدی یہ لبا ہوندا تیاں پتر دے کے، کدی یہ لبا ہوندا ہجرت کر کے، کدی یہ لبا ہوندا جائیداد دے کے، پھر تانوں پتہ لگدا کلمہ کی ہے۔ بھائی جان اللہ فکو یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب خباریاں نے، کلمے پاک جیا نہیں ذکر کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نہیں، غوث پاک جیا نہیں پیر کوئی جنہیں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نہیں، اور وارث صاحب کر نماز روزہ نہیں کہ اگے مصیبتاں پاریاں نہیں۔ مائی نے پتر لیا کے آگے مدینے، میرے آقا کو سلام کیتا، سلام کر کے عرض کردیا نے حضور ہے میرا بیٹا ہے یہ تواڈے کو رہے گا، تے لجپال آقا میں تواڈے گھر دے برتن دھواں گی۔ اما جی سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ پاک کی، میں کہ اما جی عائشہ صدیقہ پاک تیری تے میری ماں زبان تو ثابت ہے، ولی دی ماں زبان تو ثابت ہے، عالم دی ماں زبان کو ثابت ہے، وزیر دی ماں زبان کو ثابت ہے، بھائی جان پیر دی ماں زبان کو ثابت ہے، بادشاہ دی ماں زبان کو ثابت ہے، تیری ماں میری ماں یونین کونسل نکاح کو ثابت ہوئے دی، بھائی جان میرے نبی دی بیوی مومنہ دی ایسی ماں ہے رب دے قرآن تو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب تقریر کر رہے سن، ایک بچوں بندہ کھلو گیا، وہ اندروں چارہ کالا سی، ان کی کریے تھے سوال والے بڑے عجیب ہوندے نے، اس نے دسو جی اما عائشہ صدیقہ دا رتبہ زیادہ کہ حضرت فاطمہ زہرا دا؟ اج بھی یہی بحثاں ہو رہی ہیں نا بھائی جان۔ میں ایک گل کرنا، جڑا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا تے جنہیں آقا نو ایک باری ویکھ لیا، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، ایمان دی حالت آقا دا صحابی بن گیا، قیامت تک کوئی ولی بھی ادھر رتبے نہیں پہنچ سکتا۔ تو ادھی میری کی اوقات اسی بحثاں کریے نبی پاک دی بیٹی تے یا حضرت اما عائشہ صدیقہ، تو اپنی بخش دا سامان تیار کر، تو اپنے گناہ بخشوا انہاں دا نام لے۔ یہ کہڑے مناظرے ہوندے نے کہ جی کوئی اما عائشہ صدیقہ تے کر رہا، کوئی سیدہ کائنات جو مہربانی کرو بھائی جان، یہ وہاں مگئی بڑی لگی ہے۔ انہیں آخیا دسو جی اما جی دی شان زیادہ کہ حضرت فاطمہ زہرا دی، کہ وہ اللہ دے ولی سن نا، پھر ہے بھی عزت والے سن، پھر عقیدے دے درست سن، پھر پکے سنی سن۔ تو فرمایا وہ سوال کرنے والے ایڈا ڈاڈا سوال کیتا ہی، پر میں ان سید ہو کے جواب دین لگا۔ سن آپ نے فرمایا جے ویکھیے نا اما عائشہ صدیقہ کہ او بیوی ہے نبیاں دے امام دی، تے حضرت فاطمہ زہرا بیوی ہے ولیاں دے امام دی، تے علی دی بیوی دا نبی دی بیوی نال مقابلہ نہیں ہوتا۔ کہ آپ نے فرمایا جے
میں ویکھا نبی پاک دی بیٹی والوں، وہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی عائشہ تے حضرت سیدہ کائنات بیٹی ہے نبیاں دے امام دی. ابو بکر دی بیٹی دا مقابلہ کدی نبیاں دے امام دی بیٹی نال نہیں ہو سکدا. تے گلاں ساریاں مکا چھڑیاں نہ لمبے چکرا پا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. اوتھے علماں دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا ہے. سبحان اللہ. تواڈے گھر چ کام کراں دی تقریر ختم ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ اما عائشہ صدیقہ کول کدی سیدہ پاک کول دوواں دے گھراں کام کردیاں نے. پتر نبی پاک کول حضرت انس راوی نے پتر نو ہویا بخار، دن لگے چاند، پتر نو بخار ہو گیا. میرے کریم نبی آئے، پتر نے انج جدوں چہرہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آندا حضور میں لگدا میرے آخری ساہ نے میں ٹر جانا ہے. ایک سونا دوجا منہ دا میٹھا اتوں قاتل نین رسیلے. اوے اعظم تو تے کلا نہیں لٹیا، ایتھے لٹے گئے نے قبیلے. سبحان اللہ. میں کہا حضور تسی سونے بڑے ہو، میں لگدا میں ٹر جانا میرے ساہ آخری نے، پر حضور آخری دیدار کرا جو. میرے آقا اوتھے ہی کھڑے سن تے بچہ فوت ہو گیا. جائیں بچہ فوت ہویا شیخ عبداللہ کو محدث دہلوی لکھدے نے کہ حضرت انس نو میرے آقا فرماندے نے جائے دی ماں نو بلا کے لیا. میرے آقا مسجد چوں باہر نکل گئے، ایک سائڈ تے ہو ماں آئی. ہن سنیا ماں دی شان تے آخری گل ہے میری. ماں آئی تے این ویکھیا مسجد نبوی دے سینٹ پتر دی لاش پئی. بھائی جان جدوں ماواں ٹر جاندیاں تے پتہ ادوں لگدا ہے. یہ جدوں ایک گھر بولن نہ بھی نہ صرف منجی تے بیٹھیاں نہ رب کعبہ دی قسم رب دا نور اتردا ویندا ہے. جس گھر وچ ماں تے باپ ہوے نا یا ایک بھی دوواں چ ہوے اس گھر چ رب دا نور اتردا ہے. تے امام اعظم ابو حنیفہ نوں ایک دن ماں کہن لگی میں فلاں عالم کول مسئلہ پوچھنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں امام محمد باقر کول علم لیا تے امام جعفر صادق کول علم لیا ہے. انہوں نے ماں کہنے لگی میں نا ایک عالم کو مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے کجاوا رکھیا، سواری تیار کی تھی، اینج ہاتھ تھلے رکھے، ماں دے پیر اتنے رکھے، ماں نو سوار کرایا تے لگام پھڑ لی امام اعظم ابو حنیفہ. ایویں نہیں مقام ملے، لگام پھڑ کے تو اس عالم کو لے گیا. حالانکہ اس وقت سب تو بڑے عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سن، نعمان بن ثابت. ماں گئی پردے وچ پیر صاحب سن، پردے چ آپ دی ماں بیٹھی تے مسئلہ پوچھیا. مسئلہ پوچھ کے نا تے ماں جدوں آپ امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے جدوں ماں نے مسئلہ پوچھیا تے مینوں اودے چ تین رائواں آوندیاں سن، یعنی تین دلیلاں میں دے سکدا سا. تو پیر صاحب کوئی دلیل دیتی تو ماں جی کہنے لگے جی ٹھیک ہے. پردے چٹھیاں میں سوار کیتا گھر آ گیا تے میرے نوکر کہنے لگے شاگرد کہنے لگے حضور تسی ایڈے بڑے عالم ہو کے تے ماں نوں اوتھے مسئلہ پوچھن لے گئے ہو. فرمایا چھڈ جو تہاڈی نظر چ میں عالم آنا، میری نظر چ وہ عالم ہے جڑا میری ماں دی نظر وچ بتا. ٹھیک ہے. ہن مائی آئی جاندی ہے نہ کی ہویا ہے. حضرت انس بھی روئے، یار بھی روئے. تے مائی نے جڑی گل کیتی رب نال او گل کر کے میں زیادہ چاہنا یار زندہ صحبت باقی اللہ انہاں دی والدہ دی قبر تے رحمت عطا فرمائے. اللہ انہاں دی والدہ دی کامل بخشش فرمائے. سیدہ کائنات دی چادر دا صدقہ، نبی دی چار بیٹیاں دا صدقہ. آئی انہاں نے اج پیر چکے نے ماں نے تے انج گود وچ رکھے. اوتھے جڑی گل کیتی شیخ فرماندے نے کہ انج نبی پاک دے سین مسجد وچ مائی نے بیٹھ کے نا انج اُتاں نگاہ چوک کے آکھیا مالکا جدوں میں آئی ہاں نا تے شریکاں میرے بڑے دتے نے تے مالک میں سارا کچھ چھڈیا ہے. ایک کونی گل پتر مر گیا ہے میں بھی مر جانا ہے، سارا کوئی تیری بارگاہ چ قربان ہے. پر ایک گل ہے جدوں مکے پتہ لگنا ہے نا پتر ٹر گیا ہے تے یہ تے میں لے کے آئی سا تے شریکاں میرے بڑے مار لے تے مالک یہ میں گل نہیں سا سننا چاہتی. تے جے مہربانی کرے تیرے نبی نے فرمایا ماں دعا کرے تے تقدیر بدل جاندی ہے تے میں مسجد نبوی وچ تیرے نبی دا وسیلہ دے کے دعا کرنی ہے میرے پتر نو زندگی عطا فرما. بھائی نے گل بعد وچوں کیتی ہے. پتر کلمہ پڑھدا اٹھ کے پہلا کھلو گیا، پتر کھلو گیا سامنے تے میرے آقا مسکراندے ہوئے نکل آئے. فرمایا او ویکھیا جے ماں دی دعا تقدیراں بدل دیندی ہے، ویکھیا جے ماں دی دعا نال زندگی مل گئی ہے. بھائی جان ماں دعا کرے تے پتر زندہ ہو جاندے نے تے ماں دعا کرے تے بیمار نوں رب شفا نہیں عطا فرما سکدا. پتر ماں دی قبر تے جائے میں پورے وثوق نال کہنا پورے حافظ 7 حافظ با چھڑو تے روز دا قرآن ختم کرن تے صرف پتر او دی ماں دی قبر تے جا کے آیت الکرسی پڑھ دے تے ماں اتنی خوش ہونا دے پڑھن نال نہیں ہوے گی جنہ پتر دے پڑھن نال خوش ہوے گی. کیونکہ وہ خون ہے نا جدو انہیں قبر تے جانا ہے تو ان سکون آ جانا ہے، ان چین آ جانا ہے، ان قرار آ جانا ہے. اس وجہ تو ماں دی قبر تے جایا کرو، جا کے سلام دعا کریا کرو. جدو تسی قبر تے جاؤ گے جانا تہاڈا کام ہے، گناہ بخشنا میرے رب دا کام ہے. وما علینا الا البلاغ.